بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکایت مولانا روم کی کتاب سے لی گئی ہے۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک خاص غلام تھا۔ آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانت و دیانت، امانت اور اپنے آقا کے ساتھ وابستگی، کامل فرما برداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور جود و سخا ایاز کے حق میں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بد باطن امراء نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر کیوں کر یقین رکھتے ہیں۔ سلطان نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کی ان حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف شکار کے لیے نکلا تو کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر رے سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے دوسرے امیر سے کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا ان کا ساز و سامان کیا ہے؟ اس بات کا جواب وہ نہ دے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا ان کا سامان رے شہر کے برتن ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ قافلہ رے شہر سے کب نکلا تھا؟ وہ امیر اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 7ویں رجب کو یہ قافلہ رے شہر سے روانہ ہوا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رے شہر میں اشیاء کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سلطان کے سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اس طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے صرف ایک ہی سوال کا جواب دیا اور باقی کوئی معلومات اکٹھی نہ کی اور واپس آ گیا۔ غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بد باطن امراء سے کہا، تم لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہو، وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے؟ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا، میں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں فراہم کی، اس نے وہ ایک ہی چکر میں ساری معلومات مجھے لا کر دے دیں۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سارے امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی قابلیتوں کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔